سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. قوم عاد آئی تھی، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا. بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے قد آور لوگ تھے. ان کے پاس ایسی طاقت تھی، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر وہ کھجور ہے نا، کھجور، اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑتے تو ایسے باہر نکال لیا کرتے تھے. اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اے میری قوم، اللہ کی مان لو. اگر اللہ کی نہیں مانو گے تو اللہ تمہیں دنیا آخرت کے اندر رسوا کر دے گا. انہوں نے کیا کیا؟ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ہم اتنے طاقتور، ہمیں کون گرائے گا؟ اللہ رب العزت کو یہ بڑا بول پسند نہیں ہے، چاہے اس دور کے اندر بولا جائے یا اس دور کے اندر بولا جائے. اللہ رب العزت کو یہ بول پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ طاقتور ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ رب العزت اسے اس طرح تباہ و برباد کرے گا جیسے قوم عاد کو کیا تھا. كأنهم أعجاز نخل خاویہ. قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب یہ قوم عاد ہلاک ہوئی ہے نا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ جب نیچے گرے ہوئے تھے نا، یہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں. ایک لکڑی ہوتی ہے بھری ہوئی، اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایک لکڑی جس کو اندر سے دیمک کھا لے، وہ ظاہری طور پر تو ہمیں بڑی طاقتور نظر آ رہی ہوتی نا، اس کا خول ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی طاقتیں میں نے ایسے ختم کر کے رکھ دی تھی. نجات اللہ کا حکم ماننے کے اندر ہے. جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو اس وقت زمین کے اوپر اللہ کی طرف سے آفتیں نازل ہوتی ہیں. اور یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیں، جس زمین کے اوپر آفت نازل ہو اس دور کے اندر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ گناہ گار ہیں. یہ جیسے ابھی حال میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ترکی کے اندر، شام کے اندر زلزلہ آیا، ہزاروں لوگ فوت ہو گئے، ہزاروں لوگ. اب اس کے اندر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم پاکستان والے تو بڑے نیک ہیں، ہمارے اوپر زلزلہ آیا نہیں ہے، ترکی اور شام والے گناہ گار تھے، ان کے اوپر زلزلہ آ گیا. تو ایسے نہیں ہے. مومن کے لیے موت، اگر وہ ایمان کی حالت کے اندر جا رہا ہے، چاہے وہ زلزلے سے جائے، چاہے ایکسیڈنٹ سے جائے، چاہے ڈوب کر جائے، گولی لگ کر جائے، کسی بھی طریقے سے جائے، اگر وہ ایمان اس کے پاس قائم ہے، ایمان کی حالت کے اندر جا رہا ہے، تو موت اس کے لیے تحفہ ہوتی ہے. یہ یہاں سے جائے گا سیدھا اللہ رب العزت کی جنتوں کے اندر اڑتا ہوا چلا جائے گا. لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی موت اللہ رب العزت کا حکم توڑتے ہوئے آئی ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے ہیں تو زلزلہ آیا. اس دور میں بھی زلزلے آتے تھے. زلزلہ آیا، اللہ کے نبی نے زمین کے اوپر ہاتھ مارا، فرمایا رک جاؤ. وہاں پر زلزلہ رک گیا. اور فرمایا ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے، ابھی تم کیوں آ رہے ہو؟ پھر اللہ کے نبی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ توبہ کرو. پاکیزہ دور تھا نا، خیر القرون قرنی. اللہ کے فرما رہے کہ زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر بھی اللہ کے نبی صحابہ کرام کو توبہ استغفار کا درس دیا کرتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر زلزلہ آیا، آپ نے زمین کے اوپر کوڑا مارا، فرمایا رک جاؤ. زمین رک گئی. پوچھا کہ تم میں سے کون سے کس نے ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے زمین کے اندر یہ زلزلہ آ گیا ہے، زمین ہلنے لگی ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو میں اس جگہ پر نہیں رہوں گا. اپنے اعمال کو درست کرو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کے کسی بھی ٹکڑے کے اندر اگر زلزلہ آ جائے تو ساری زمین والوں کو توبہ استغفار کرنی چاہیے. پہلے دور کے اندر اجتماعی عذاب آیا کرتے تھے.
یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عذابوں سے محفوظ کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب پتہ ہے کس وجہ سے آیا تھا؟ اہل مدین کی طرف عذاب پتہ ہے کس وجہ سے آیا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، بے ایمانی کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، کون سا ایسا گناہ ہے جو پچھلی امتوں نے کیا اور اس امت کے اندر نہ کیا جا رہا ہو، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ان کے اوپر تو آیا ہے عذاب، اگر ہم برے ہوتے تو ہمارے اوپر بھی آ جاتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب زمین کے کسی کونے کے اندر زلزلہ آتا ہے تو باقیوں کے لیے یہ تنبیہ ہوتی ہے، باقیوں کے لیے یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ توبہ کر لو، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، ورنہ یہ تو چھوٹے زلزلے کیا، اللہ تو قادر ہے نا۔ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه